حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن گزر گئے پانی بند، محاصرہ کیا ہوا ہے عراقیوں نے، اور نے کھڑکی سے منہ کھولا، کھڑکی کو کھولا، منہ باہر نکالا، کہے لوگوں میرے قتل سے باز آ جاؤ، اللہ کی تلوار نیام میں ہے، اگر مجھے قتل کر دیا تو وہ تلوار جو نکلے گی پھر قیامت تک کبھی نیام میں واپس نہ آئے گی۔ پلٹی چڑھ گئی تھی، 3 دن گزر گئے، فوقا تیسری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر خواب میں تشریف لائے، فرمایا عثمان پانی بند کر دیا گیا؟ کہ جی یا رسول اللہ۔ کہ آگے بڑھو، ہاتھ پھیلاؤ، اپنے سے ہاتھ پھیلا۔ حضور نے ایسے ڈول پانی کا لٹکایا اور وہ پانی انڈیلا حضرت عثمان کے ہاتھوں پر، تو عثمان نے خواب میں پینا شروع کیا، یہاں تک کہ سیرابی محسوس فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا عثمان چاہو تو مدد بھیج دی جائے اور چاہو تو روزہ میرے پاس افطار کر لو، اب جو تم کہو گے ویسا کر دیا جائے، کہو تو مدد آ جائے اور کہو تو روزہ افطار کر لو۔ کہ نہیں یا رسول اللہ مجھے مدد نہیں چاہیے، میں آج آپ کے پاس روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بس ٹھیک ہے سر، آج آ جاؤ گے ہمارے پاس۔ اسی وقت آنکھ کھلی، روزے کی نیت کر لی۔ صبح ایک شخص ملنے آیا، کہ دیکھو دیکھو سینے پہ ہاتھ رکھو، دیکھو میرا سینہ اب بھی ٹھنڈا ہے جو میں نے خواب میں پانی پیا تھا، اور آج ہماری تیاری ہے، آج چلے ہم اپنے دیش۔ شلوار باندھی تاکہ بے پردگی نہ ہو، کرتا پہنا اور قرآن کی تلاوت شروع فرما دی۔ ایک شخص آیا پیچھے سے داڑھی کو جھنجھوڑا، تو آپ نے کہا تیرا باپ تو اس داڑھی کی بڑی قدر کرتا تھا، تو وہ ایک دم شرما کے پیچھے ہٹ گیا، لیکن پیچھے 2 عراقی آئے، انہوں نے کہا سر پہ ماری زور سے تلوار اور خون کا فوارہ چھوٹا، کہاں جا کے گرا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تمہاری کفایت کرے گا، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ کفایت کرے گا، اللہ کفایت کرے گا۔ اور پھر لٹا دیا، سینے پہ چڑھ گئے، ایسے نیزے سے وار کرنے شروع کیے سینے پر، گردن کاٹ دی، لاش پہ غور و کفن پڑی رہی، رات کو اندھیرے میں دفنایا گیا۔ اس امت کی تاریخ ہے، اللہ پر مر مٹنا کوئی ذلت نہیں ہے، شکست نہیں ہے، عین کامیابی ہے، عین کامیابی۔ تو میں غلطی کر گیا، حجاج نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل کو قتل کروایا، قتل میں شریف حسین کے نہیں، وہ تو ان کی طرف سے وہ خود فریق تھا ظالم، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ قاتلین میں سے ایک آدمی تھا جس کو جب اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرے بیٹے کا نام لکھو میں نہیں جا سکتا، تو کسی نے کہا یہ عثمان کے قتل میں شریک تھا۔ حضرت عثمان کے قاتل میں ایک اپنی موت نہیں مرا، سب ذلیل و خوار ہو کے قتل کیے گئے۔ فجر کی نماز پڑھتے ہوئے 3 وار کے اس نے، دوری تھار کا خنجر تھا، زہر میں بجھا ہوا، چکھا کے گرے، ہوش میں آیا، کس نے قتل کیا؟ کب مجوسی ہے، مسلمان، اللہ شکر ہے کسی مسلمان کو تو نے میرا فریق نہیں بننے دیا۔ اور جب موت کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ اما عائشہ سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے قریب دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اجازت میرے تو پھر مجھے وہیں دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ جب وہ اما عائشہ سے پوچھ رہے تو اٹھا رو رہی تھی کہ ام المؤمنین میرے باپ نے مجھے بھیجا ہے، اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رونا اور بڑھ گیا، فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میرا باپ یہاں دفن ہے، میرا خامن یہاں دفن ہے، میں بھی ان کے پہلو میں پڑ جاؤں گی، لیکن اگر عمر اس جگہ کا انتخاب کرتا ہے تو میں عمر کو ترجیح دیتی ہوں، میری طرف سے اجازت ہے۔ انہوں نے آ کر واپس سنایا ابا جان خوشخبری ہو، اجازت مل گئی؟ کہ نہیں بیٹا نہیں، ممکن ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ پڑھ کے مجھے لے جانا، دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت مانگنا، اجازت ملے تو اندر لے جانا، نہیں تو پھر مجھے جنت البقیع میں جا کے داخل کر دینا۔ جب موت نے دستک دی اور تو بیٹے کی گود میں سر تھا، کہنے لگے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دے، مجھے زمین پہ ڈال دے، مجھے زمین پہ ڈال دے۔ وہ شخص جس کا اسلام اللہ سے مانگا گیا، جس کے اسلام لانے پر فرشتوں نے خوشیاں منائی، جس پر اللہ تعالیٰ نے بطور خاص عرفات کے میدان میں الگ فخر فرمایا۔ آپ نے کہا اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے۔
وہ ہستی جو جہاں سے گزرتا تھا شیطان راہیں چھوڑ جاتا تھا، جسے فاروق کا لقب ملا، جس کے اسلام لانے پر فرشتوں نے تکبیریں بلند کی، جس کا اسلام لانا اسلام کی عزت بنا، جس کی موت وہ اسلام کے لیے مصیبت بنا، وہ شخص کہ جس کے لیے کہا گیا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ شخص جس کے بارے میں کہا گیا میرے 2 وزیر زمین میں 2 آسمان میں، جبریل میکائیل میرے آسمان کے وزیر، ابو بکر عمر میرے زمین کے وزیر، وہ ہستی موت نے دستک دی، بیٹا زمین پہ رکھ، زمین پہ رکھ، انہوں نے سر زمین پہ رکھا تو اپنی گالوں کو مٹی میں ایسے ڈال دیا اور ایسے 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 اپنے منہ کو مٹی میں رگڑ رگڑ کر کے لگے، ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا، عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ وہ ہستی ہے، وہ ہستی ہے جس کے لیے جنت پہلے سے سجائی جا چکی، وہ کہہ رہے ہیں تو برباد ہے اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ کہتے 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 شمع بجھی ہے اور کروڑوں شمعیں جل گئی، جنازہ پڑھایا گیا، صہیب رومی نے جنازہ پڑھایا، اٹھایا گیا، سارا مدینہ اشک بار، مدینہ کیا ساری کائنات آج عمر کی شہادت پہ سوگوار ہے۔ جنازہ رکھا گیا، عبداللہ بن عمر آگے بڑھے، دروازے پہ دستک دی، کاما جان میرا باپ دروازے پہ حاضر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو عائشہ نے اپنی اوڑھنی کو اٹھایا، کہا مرحبا بعمر، خوش آمدید عمر کے لیے، اندر لایا جائے، اندر لایا جائے، اور باہر چلی گئی، میت کو باہر رکھا گیا، صحابہ اندر گئے، قبر کھودنی شروع کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے اپنے کندھے پہ کسی کا ہاتھ محسوس کیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت علی کھڑے رو رہے، وہ کہتے صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے، اے عمر مجھے پتا تھا اس جگہ کے علاوہ کوئی اور زمین ایسی نہیں جو تیرا بوجھ اٹھا سکے، کوئی اور دھرتی ایسی نہیں جو تیرے جیسے وجود کو اپنے اندر سما سکے، تو اسی جگہ کے لیے تھا کہ میں نے ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ اللہ کے نبی سے سنا، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں میرے ساتھی ابو بکر اور عمر۔ آپ نے کہا ایک طرف ابو بکر کھڑے تھے، ایک طرف عمر کھڑے تھے، آپ نے کہا قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح کھڑے ہوں گے کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور میرے ادھر عمر ہوگا۔ اپنی کبھی فرصت ملے تو داستان پڑھ لینا، طویل حکایت ہے، 1 گھنٹے میں کیا سناؤں، وقت کا دامن تنگ، وہ کھڑا نہیں ہوتا، حکایات طویل ہیں، لیکن میرے بھائیوں کبھی وقت ملے تو کبھی فرصت ہو تو پڑھ لینا، طویل ہے داستان میری۔ کبھی مال کمانے سے فرصت ملے، کبھی پیسے کی دوڑ سے فرصت ملے تو پڑھ لینا اٹھا کے کہ کیا رنگا رنگ ہے اس امت کی تاریخ، کیا گل ستا تھا، کیا چمن تھا، کیا بہار تھی۔ ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے خزاں کے سوا کچھ نہیں دیکھا، مرجھائے ہوئے پھول دیکھے، گرتے ہوئے پتے دیکھے، خشک ٹہنیاں دیکھی ہیں، اسی میں ہی 50-52 برس اس ملک کو ہو گئے، پتہ نہیں کب بہار آئے گی۔ کوئی رونے دھونے والے ہوتے، کوئی پانی دینے والے ہوتے تو شاید بہار کا کوئی جھونکا آ ہی جاتا۔ تو آج بھائیو توبہ کر کے اٹھو، اللہ کی راہ میں نکلو، تبلیغ میں پھرو، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ زندگیوں کو بدلنے کا نظام اور محنت ہے۔ سارے بھائی اس کے ارادے کرو، ٹھیک ہے؟ ارے نیت کر لی بھائی، خالی قصہ سن کے آنسو بہا کے اٹھ جانا، یہ کیا ہوا؟ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ بھی تو سنو، وہ کیا پکار رہا ہے وہ بھی تو سنو، اس سے اپنے آپ کو نکالو اللہ کے واسطے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخش۔ تو میرے بھائیوں ہم اللہ کی مان کے چلیں، اللہ کے بندے بن کے چلیں، یہ ہماری معراج ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، چاہے آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں اور چاہے کوئی امریکہ میں رہتا ہے اور چاہے کوئی وہ چولستان میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم ان چند روزہ زندگی میں کھو جائیں، اللہ کے احسانات تو دیکھیں۔ ہم سو رہے ہیں، اندر نظام چل رہا ہے، معدہ حرکت میں ہے، آنتیں حرکت میں ہیں، مثانہ حرکت میں ہے، جگر حرکت میں ہے اور ہڈیوں کے اندر کا گودا خون بنانے میں لگا ہوا ہے، اور اندر ایک سیکنڈ میں سرخ ذرات خون کے 10 لاکھ ایک سیکنڈ میں مر جاتے ہیں اور ایک سیکنڈ میں 10 لاکھ اور اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ ہمیں لانے پڑتے تو پتہ چل جاتا ہے،
کتنی بڑی فیکٹری انسان کے اندر اللہ چلا رہا ہے. کوئی بل مانگا ہے؟ ایک بل بتاتا ہوں، دیتا کوئی بھی نہیں. یا ابن آدم جعلت لك عینین وجعلت لهم الغطاء فانظر بعینیک ما احللته لك فإن عرض لك ما حرمته عليك اطبق عليهم الغطاء. اے میرے بندے، تجھے 2 آنکھیں دی ہیں، ان پہ 2 پردے لگائے ہیں. اس لیے لگائے ہیں کہ جن چیزوں کو دیکھنے سے روکا ہے جب وہ تیرے سامنے آئیں تو آنکھیں جھکا لیا کر، اور جن چیزوں کو دیکھنے کا کہا ہے جب وہ سامنے آئیں تو دیکھ لیا کر. اے میرا بندہ، ان آنکھوں سے وہ دیکھ جو میں تیرے لیے چاہتا ہوں، جو تیرے لیے حلال ہے. اور اگر تجھے ایسی شکل نظر آئے جس کا دیکھنا میں نے تیرے لیے حرام کر دیا ہے اور جو آگے تجھے کئی حرام کاموں میں مبتلا کر سکتا ہے، تو اے میرا بندہ یہ آنکھوں کا پردہ جھکا لیا کر. یہ اللہ نے بل مانگا ہے. کتنے لوگ ہیں اس کو دینے والے؟ کون ہے جو آج آنکھوں کے پردے کو جھکاتا ہے؟ کبھی اللہ نے تاریں کاٹ دی کہ ساری کیبل کاٹ دو، یہ بجلی کا بل ادا نہ کرو، مسجد کی بجلی ہوتے ہوئے بل اس کی تاریں کٹ جائیں گی. کون آنکھوں کو روکتا ہے؟ کس کو اندھا کیا اللہ نے کہ چھین لو اس کے نور کو کہ بے حیا ہے یہ اس کی آنکھ. یا ابن آدم جعلت لك لسانا وجعلت له بابا. اے میرے بندے، تجھے زبان دی، زبان پہ دروازہ لگایا، یہ دروازہ ہے نا. فانطق بلسانک ما احللته لك. اس زبان سے بول جو تیرے لیے حلال ہے. فإن عرض عليك ما حرمته عليك فأغلق عليك الباب. اے میرے بندے، اس زبان سے وہ بول جو میں چاہتا ہوں. اگر تیری زبان پہ ایسا بول آنے لگے جس سے کسی مسلمان کی بے عزتی ہو، کسی مسلمان کا دل دکھے، کسی مسلمان کی پردہ دری ہو، کسی مسلمان پر ظلم ہو، کسی مسلمان کا حق مارا جائے، کوئی ایسا بول جو تیرے لیے جائز نہیں، تو اپنا دروازہ بند کر لیں. کون دروازہ بند کرتا ہے؟ کسی کی زبان اللہ نے کاٹی، کسی کو گونگا کر دیا، کسی کی اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت کو چھینا ہے کہ یہ گالیاں دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، خیانت کے بول بولتا ہے، مسلمانوں کی پردہ دری کرتا ہے. کب اللہ نے کیا؟ یا ابن آدم جعلت لك فرجا وجعلت له سترا فأصد بفرجك ما أحللته لك فإن عرض لك ما حرمته عليك فأرخ عليك الستر. يا ابن آدم لا تطيق عذابي ولا تتحمل سخطي. اے میرے بندے، میں نے تیرے اندر شہوت کی طاقت رکھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تیرے اندر حیا کا مادہ بھی رکھا ہے. دونوں رکھ دی ہیں، شہوت بھی ہے، حیا بھی ہے. اگر شیطان تجھے زنا کے راستوں پہ لے کے چلے تو اپنی حیا کی چادر کو اپنی شہوت پہ ڈال لے اور پاکیزہ بن جا، پاک دامن بن جا، اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچا لے، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچ جائے گا. اگر تو اپنی چادر کو زنا کے دھبے سے بچا لے گا، اور اگر تیری چادر پہ داغ لگ گئے تو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں کے دروازے تیرے اوپر کھل جائیں گے جب تک کہ تو توبہ نہ کرے. اے میرے بندے، میں نے تیرے اندر شہوت رکھی اور اس کے ساتھ حیا کی چادر رکھی. اگر شیطان تجھے لے چلے غلط راستوں کی طرف تو اپنی حیا کی چادر کو اپنی شہوت پہ ڈال لے. میں نے تیرے لیے حلال راستہ رکھا ہے، اس راستے سے اس کو پورا کر. اے میرے بندے، یہ یاد رکھ لے، لا تتحمل عذابی، میرے عذاب کو پھر تو سہ نہیں سکے گا. لا تطیق عذابی، تو میرے عذاب کو سہ نہیں سکے گا. لا تتحمل سخطی، تو میرے غصے کو سہ نہیں سکے گا. آج تو کہتا ہے مجھے کس نے دیکھا؟ مجھے کوئی نہیں دیکھتا، جس نے دیکھنا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. کسی کو نہیں پتا چلا، جس کو پتا چلنا ہے اس کو تو پتا چل رہا ہے، جس کے سامنے آنا ہے اسے تو پتا چل رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. ابن آدم لا تطیق عذابی، یہ دیکھ لے میرا بندہ کہ میرے عذاب کو تو پھر سہ نہیں سکتا. ولا تتحمل سخطی، میرے غصے کو پھر تو برداشت نہیں کر سکتا. موت تک تجھے چھٹی ہے، کرنا ہے کر، کچھ نہیں کہوں گا. موت کے بعد ایک ایک چیز کو تمہارے سامنے کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے محشر کا دن اسی لیے تو رکھا ہے کہ وہاں کھرے کھوٹے کو الگ کر دے گا، گندے اور اچھے کو الگ کر دے گا. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہی ہم سے مانگا ہے، میری ایمان. اس کے علاوہ اللہ نے کچھ نہیں مانگا. اس ماننے بھی ہمارا ہی نفع ہے،
ہمارا ہی نفع ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا رکھا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کائنات کو توڑے گا، مٹائے گا، ہاں 10 کروڑ کے بنگلے نہیں بچیں گے اور 10 روپے کا جھونپڑا بھی نہیں بچے گا. وہ دن دیکھے گا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین تھر تھرا رہی ہوگی، جب زمین کپ کپا رہی ہوگی. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ قیامت کا زلزلہ کوئی بڑی ہیبت ناک چیز ہے. القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، وہ کڑکدار آواز جو تمہارے کانوں کے پردے پھاڑ دے گی، وہ بڑی ہیبت ناک آواز ہے. الحاقہ مل حاقہ وما ادراک مل حاقہ، وہ حق دن، وہ حق دن، وہ حق دن جو ہو کے رہے گا، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا دن ہے. اذا وقعت الواقعہ، جب کہ وہ واقع ہونے والا دن واقع ہو جائے گا. لیس لوقعتها کاذبہ، اور اس کے آنے میں کوئی جھوٹ نہیں. جتنا مرضی کہہ لو کس نے دیکھا، کہاں دیکھا، وہ آ رہا ہے. انہم یرونہ بعیدا، تم کہتے ہو بڑا دور، ونراہ قریبا، میں کہتا ہوں بڑا قریب. یوم تشقق السماء بالغمام، جس دن آسمان پھٹے گا. ونزل الملائکۃ تنزیلا، جس دن فرشتے اتریں گے. الملک یومئذ الحق للرحمن، آج تیرے رب کی حکومت ہوگی، اکیلے بادشاہ کی حکومت ہوگی. یومئذ تعرضون، آج تم چھپنا چاہو گے. لا تخفى منکم خافیہ، چھپ نہیں سکتے. آج تم بھاگنا چاہو گے. این المفر، بھاگ نہیں سکتے. آج تم طاقت سے نکلنا چاہو گے. فانفذوا، نہیں نکل سکتے. لا تنفذون الا بسلطان، یوم یجعل الولدان شیبا، یہ وہ دن ہے جو جوانوں کو بھی بوڑھا کر دے گا. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پینے والے بچوں کو مائیں اٹھا کے پھینک دیں گی، انہیں اپنی فکر پڑی ہوگی اور اللہ کے غضب کی آواز بڑھتی جا رہی ہوگی. زمین کپ کپا رہی ہے، پہاڑ لرز رہے ہیں، انسان پتنگوں کی طرح ہیں اور پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح پھٹتے چلے جا رہے ہیں. انسانوں کی آنکھیں پھٹ رہی ہیں، کانوں کے پردے پھٹ رہے ہیں. زمین کے اندر زلزلے آ رہے ہیں، زمین کی آگ پھٹ پھٹ کے باہر آ رہی ہے. زمین سے صرف 50 کلومیٹر نیچے آگ ہی آگ ہے. 24,000 کلومیٹر کا گیند ہے جس کے اندر 50 کلومیٹر کا پردہ ہے، جس میں ریت ہے، مٹی ہے، پتھر ہے، معدنیات ہیں. اس کے نیچے ساری آگ ہے. 23,500 میل آگ ہے. ہم آگ کی کشتی پہ تیر رہے ہیں اور 50 کلومیٹر زمین کا پردہ ایسے ہے جیسے سیب کا چھلکا ہوتا ہے جو ایک سوئی کے لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے. یہ زمین قیامت کے دن اس کے چھلکے کو پھاڑے گا. نیچے سے آگ، داں سمندروں میں آگ. شیطان بھی آج رو رہا ہے کہ ہائے کوئی مجھے بچا لے، اور انسان بھی رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، لیکن آج کوئی سننے والا نہیں ہے. اسرائیل آج بڑے مصروف ہیں، ان کے بھی پسینے چھوٹ رہے ہیں کہ آج ایک ایک کی گردن دبانے کا وقت آ چکا ہے. انسان، جنات، حیوانات، درند پرند، چرند، مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، پتنگے، اور یہ تو سفلی مخلوقات. آج پہلے آسمان پر بھی موت کا ڈنکا بج رہا ہے، آج دوسرے آسمان پر بھی جنازے اٹھ رہے ہیں، آج تیسرے آسمان کے فرشتوں پہ بھی لرزہ طاری ہے، آج چوتھے آسمان پر بھی موت کی آواز گونج رہی ہے، آج پانچواں آسمان بھی تھر تھر کانپ رہا ہے، آج چھٹے آسمان میں لرزہ بر انداز ہیں، آج ساتویں آسمان کے مقرب ترین فرشتوں پر بھی کپ کپاہٹ ہے کہ آج ہماری خیر نہیں، اور یہ سب مر رہے ہیں. سب پر موت، سب مر گئے. پھر رہ گئے 8 فرشتے عرش کے، لیمت، ان کو بھی مارو. پھر آ گیا جبرائیل جیسا مقرب فرشتہ، میکائیل جیسا مقرب فرشتہ. اللہ تعالیٰ کہے گا ان کو بھی مارو. اللہ کا عرش سفارش کرے گا، اے اللہ جبرائیل میکائیل کو تو بچا لے. اللہ کی ڈانٹ آئے گی، اس کو فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے ہر ایک کو مرنا ہے، مجھے ہی بقا ہے، سب کو فنا ہے. آج جبرائیل کا جیسا مقرب فرشتہ گیا، میکائیل گیا، اسرافیل گیا، باقی رہ گیا اسرائیل. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو بھی میری مخلوق جیسے اور مخلوق، جیسے ان کو پیدا کیا، جیسے تمہیں پیدا کیا، جیسے ان کو مارا، تو بھی مر جا میرے امر کے ساتھ. آج اسرائیل
سب کو مارنے سب کی جان اللہ کے امر سے لینے والا بھی گیا، رہ گیا اکیلا بادشاہ۔ الاول لیس قبلہ شیء والآخر لیس بعدہ شیء، وہ پہلے تھا اس سے پہلے کچھ نہ تھا، وہ اکیلا ہے، وہ آخر میں ہے اور اس کے آخر کچھ نہیں۔ زمین آسمان ویران سنسان، کہاں گئے رات کی محفلیں سجانے والے؟ کہاں گئے سیر گاہوں میں پھرنے والے؟ کہاں گئے بڑی بڑی رقص و سروج کی محفلیں جمانے والے؟ کہاں گئے نو نوش کی محفلیں جمانے والے؟ کہاں گئے بڑی خوبصورت خواب گاہوں میں سونے والے؟ آج وہ حسین چہرے کہاں چلے گئے؟ آج وہ نرم و نازک جسم کہاں چلے گئے؟ آج جن کے آگے ہٹو بچوں کے شور تھے آج وہ کہاں چلے گئے؟ وہ فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ اللہ زمین آسمان کو اپنی مٹھی میں لے کر ایک جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المؤمن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، پھر فرمائے گا من کان لی شریکا فلیأتی، آج کوئی میرا شریک ہے تو میرے مقابلے میں آئے۔ من کان لی شریکا فلیأتی، کوئی میرا شریک ہے تو میرے مقابلے میں آئے۔ من کان لی شریکا فلیأتی، کوئی میرا مقابل ہے تو میرے سامنے آئے۔ 3 دفعہ کی پکار، پھر اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، متکبر کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں، اکیلا اللہ بولے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ واحد غالب قہار کی حکومت ہے۔ آنت الوجوہ للحی القیوم، آج تمہاری گردنیں ٹوٹ گئی میرے سامنے، تمہارے تکبر خاک میں مل گئے، تمہارے منصوبے خاک میں مل گئے، میرا منصوبہ پورا ہوا کہ منہا خلقناکم، تمہیں زمین سے اٹھایا، وفیہا نعیدکم، اور تمہیں زمین میں لوٹا دیا، اب ان قریب تمہیں دوبارہ یہاں سے نکالوں گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر ایک اور چیخ کی آواز، پھر یہ قبروں سے نکل رہے ہیں ننگے بدن، ننگوں کے مارے اٹھتا نہیں، زمین تپ رہی ہے آگ کی طرح، سورج جس کا 20 کروڑواں حصہ زمین پہ آتا ہے، 12,000 فارنہائٹ کے 20 کروڑ حصے اللہ کرتا ہے، باقی سارے فضا میں ضائع کر دیتا ہے، صرف ایک حصہ زمین پہ آتا ہے۔ آج وہ سورج اپنی پوری آگ کے ساتھ سروں کے اوپر چمک رہا ہے، آج اللہ کے عرش کے سوا سایہ کوئی نہیں، آج کوئی کسی کو دیکھتا کوئی نہیں، قبروں سے نکلتے ہی جن کی زندگیاں عیاشی بدماشی میں گزر گئی، وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہمیں قبروں سے کس نے اٹھایا، اور جن کی زندگیاں اللہ کی اطاعت میں گزری وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی تو دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور جس کے لیے نبیوں نے سچی خبریں دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے میرے بندو میں نے نہیں کہا تھا کہ میری ماننا، شیطان کی نہ ماننا، وہ تمہارا بڑا دشمن ہے، لیکن تم اپنے دشمن کے ساتھی بن گئے اور میرے جیسے دوست کا تم نے ساتھ چھوڑا۔ آج اپنے کیے کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ جس انسان کے سامنے اتنی بڑی گھاٹیاں ہوں اس کو نافرمانی کی کبھی سوجھ سکتی ہے؟ جس کے سامنے موت ہو، جس کے سامنے قبر ہو، قبر کا اندھیرا ہو، اس کی تنہائیاں ہوں، اس کی وحشت ہو، اور کوئی تکلیف قبر میں نہ ہو، صرف قبر کا اندھیرا ہی کتنا وحشت ناک ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ مر گیا مٹی ہو گیا کون قبروں سے اٹھ کے آیا، نہیں میرے بھائیوں، یہ جہالت کا بول ہے، ناسمجھی کا بول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب کی خبریں ہیں کہ قبر بھی ایک جہان ہے، یا جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے۔ میرے بھائیوں میرے سامنے قبر ہے، پھر حشر ہے، پھر میرے مالک کے سامنے حاضری ہے، پھر میرا عمل میرے سامنے ہے، ادھر بھی پیچھے انسانوں کا گھیرا، اوپر میرے رب کا عرش، آگے میرے ترازو ہے، سامنے دوزخ دیکھ رہی ہے، اوپر پل صراط بچھا ہوا ہے، سامنے جنت نظر آ رہی ہے۔ مجھے میرے رب کی قسم نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا
کہ یہ ترازو ادھر جھکے گا کہ ادھر جھکے گا، اور اس وقت ایسی وحشت ہوگی، ایسی دہشت ہوگی، ایسا خوف ہوگا کہ آدمی اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ اللہ براہ راست پوچھ رہا ہے، آج کے یہ چھوٹے چھوٹے جج، یہ چھوٹی چھوٹی عدالتیں، یہ چھوٹے چھوٹے افسر جب بلا لیتے ہیں تو آدمی کو مصیبت پڑ جاتی ہے۔ آج بادشاہوں کا بادشاہ قاہر مقتدر مجھے براہ راست پوچھے گا، طارق جمیل آج کے دن کیا کر کے آئے ہو؟ تو میرے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو نہ میرا حسب کام آئے گا، نہ نسب کام آئے گا، نہ عمل کام آئے گا۔ میں کتا خنزیر سے زیادہ بدتر ہو کر جہنم کی وادیوں میں گرا دیا جاؤں گا۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں۔ میرے بھائیوں، جس کو اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہو اس کو بھی بدماشی سوجھ سکتی ہے، اس کو بھی کبھی عیاشی سوجھ سکتی ہے، وہ بھی کبھی حرام راستوں سے کسی کا حق مار سکتا ہے۔ نہیں، آج ہم نے آخرت کو بلایا، جنت کو بلایا، اس گھڑی کو بلایا جب اللہ پوچھے گا، ارے ماذا قدمت، دکھا میرے لیے کیا لایا ہے۔ میں ادھر دیکھوں تو میرا عمل، ادھر دیکھوں تو میرا عمل، میں آگے دیکھوں تو دوزخ کی آگ، پیچھے دیکھوں تو انسانوں کا سمندر، اور پیچھے دیکھوں تو فرشتوں کا پہرا، اوپر دیکھوں تو میرے رب کا عرش جس سے پورے جلوہ جلال اور ہیبت ٹپک رہی ہے اور ساری کائنات پر سناٹا طاری ہے۔ خشعت الاصوات، آوازیں بند، لا یتکلمون، کوئی بول نہیں سکتا اس ہیبت کے دن میں، اس خوفناک دن میں۔ آج کی مصیبت کیا مصیبت ہے اس آخرت کے دن میں۔ فریق فی الجنہ فریق فی السعیر، ایک طبقہ دوزخ میں جا رہا، ایک طبقہ جنت میں جا رہا۔ میرے بھائیوں، تبلیغ کی محنت کیا محنت ہے کہ ہم وہ زندگی سیکھ لیں جس کو جو اللہ کو پسند ہے۔ بتاؤ اس میں کیا فرقے کی بات ہے، اس میں کیا تحریک کی بات ہے؟ تحریک جو ہوتی ہے اس میں کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی دشمن ہوتا ہے۔ نہیں، یہ تحریک نہیں ہے، ہر مسلمان بھائی کی خیر خواہی کی محنت ہے، چاہے وہ کسی دھڑے کا ہے، کسی جماعت کا ہے، کسی پارٹی کا ہے، کسی قوم کا ہے، کسی ملک کا ہے۔ ساری دنیا کے کافروں سے ہمدردی کی محنت ہے کہ اللہ کرے ساری دنیا اللہ کے فرما بردار بن کے جنت میں جانے والی بن جائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ محنت سیکھنی پڑے گی۔ اللہ کی ماننا ہم نے کب سیکھا ہے؟ کبھی سیکھا ہے؟ دکان چلانا سیکھا، اس میں ایسی فراست پیدا کر لی کہ سودے کو دیکھتے ہی اس کی تہ تک پہنچ گئے، گاہک کو دیکھتے ہی اس کے اندر اتر گئے کہ یہ مال خریدے گا یہ نہیں خریدے گا۔ ایسی فراست تو وہاں حاصل کی، ادھر بھی تو فراست حاصل کریں۔ اے اللہ تو کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ تیری چاہت پہ جم جاؤں۔ نہ زندگی مقصود ہے، نہ مال مقصود ہے، نہ عزت نہ ذلت۔ اے اللہ تو راضی ہو جا۔ وہ راضی ہوتا ہے جان لینے میں، ہم جان دینے پہ تیار۔ وہ راضی ہوتا ہے جان بچانے میں، ہم جان بچانے پہ خوش۔ وہ راضی ہے مال لینے میں، ہم دے کر خوش۔ وہ راضی ہے مال دینے میں، ہم لے کر خوش۔ وہ راضی ہے عزت دینے میں، ہم عزت پر خوش۔ وہ راضی ہے ذلت میں، ہم ذلت میں خوش۔ آج کا ذہن انتہائی پستی کا ذہن، تھوڑی سی اللہ کی طرف سے تنگی آئی، سارے گلے شکوے شروع ہو گئے، ہم ہی رہ گئے تھے۔ آج کا ذہن مادی، غور فرمائیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب شہید کیے گئے، کائنات کی افضل ترین ہستی ہیں زمین پر، ساری اولاد سمیت ذبح ہو گئے۔ یزید کو تاج و تخت مل گیا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ یزید سے بڑا خوش ہوا تھا کہ اس کو 3 براعظم کی حکومت دے دی، اور حسین رضی اللہ عنہ پہ بڑا ناراض ہوا تھا کہ تحقیق کروا دیا۔ یہ آج کا یزیدی ذہن ہے کہ ہمیں ملے تو اللہ ہم سے راضی ہے، ہم سے لے لے تو اللہ ہم سے ناراض ہے۔ نہیں، لیلک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب۔ اللہ تو اگر خوش ہے، تو اگر راضی ہے تو کچھ ہے ہمارے پاس تو بھی ہم راضی ہیں، اور تو سارا کچھ لے لے تو بھی ہم راضی ہیں۔ اور اگر تو ہم سے خوش ہے تو جان ہے تو بھی راضی، اور جان چلی جائے تو بھی راضی۔ عبداللہ نے حذیفہ کو
دشمنوں نے پکڑا، ان سے کہا عیسائی ہو جا تو چھوڑ دیں گے، آدھا ملک بھی دیں گے۔ کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آخر کار پچھلا قصہ چھوڑ کے آخری بتاتا ہوں، کہا اس کو آگ میں ڈال دو، پانی کو کھولایا، پہلے 2 مسلمانوں کو اس میں پھینک دیا، وہ سامنے جل بھن گئے۔ کہا اگر یہ عیسائی ہو جائے تو واپس لے آؤ، عیسائی نہ ہو تو ڈال دو۔ جب ان کو ڈالنے لگے تو وہ رونے لگے، قیل انہ بکا، جی رو رہا ہے، واپس لاؤ، واپس لائے۔ کیوں روئے ہو؟ کلا جزعا من الموت، موت کے ڈر سے نہیں روئے۔ کہا کیوں روئے؟ کہا بے بسی پہ رویا، اپنی بے بسی پہ۔ کہا کیا بے بسی؟ کہا جب سے ہوش سنبھالا اللہ کے نام پہ مرنے کی خواہش تھی، جب مرنے کا وقت آیا اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو عبداللہ کی ایک جان ہے جو ایک آن میں ختم ہو جائے گی، کاش عبداللہ کے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنے اس کی جانیں ہوتی اور وہ ایک ایک جان کو اللہ کے نام پہ قربان کرتا۔ اس پہ رو رہا ہوں کہ میں کتنا بے بس ہوں کہ میری ایک جان ہے جو قربان ہو جائے۔ میں تو اتنی جانیں ہوتی کہ جتنے میرے بال ہیں میں ڈالتا جاتا۔ ہم حرام نہیں چھوڑ سکتے اللہ کے لیے، ناجائز نہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ دنیا چھوڑ دو، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں نہیں چاہتا وہ چھوڑ دو۔ دل ٹھک جائے اللہ پہ۔ فرعون کی باندھی دیکھو نا، عورت کمزور ذات ہے، پھر آگے باندھی ہو اور کمزوری آ گئی نا، ایمان لے آئی موسیٰ علیہ السلام پہ۔ جیسے پیسہ نہیں چھپتا نا، گھر تبدیل ہو جاتے ہیں، لباس تبدیل ہو جاتے ہیں، گاڑیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، سوسائٹی بدل جاتی ہے، ایمان بھی نہیں چھپتا۔ پیسہ تو ممکن ہے چھپ جائے، بخیل آدمی پیسہ چھپا لے، ایمان نہیں چھپتا۔ بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبكاك ان لم يجر دمعك او جرا امر الفؤاد لسانه وجفونه فكتمنه وكفى بجسمك مخبرا۔ یہ نہیں چھپا کرتا، تو روئے یا نہ روئے، تو اپنے اندر کو دبائے یا اظہار کرے، یہ اندر سے پھوٹ کے نکلتا ہے۔ اس کا پتہ چل گیا، فرعون کو دربار لگ گیا کہ میرے باندھی میری ربوبیت کا انکار کرے، تیل چڑھایا جائے کڑاہ میں اور آگ جلائی جائے۔ آگ جلی، تیل کھولا، باندھی آئی 2 بچیوں کے ساتھ، ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی۔ فرعون نے کہا بول بچی، اگر مجھے رب مانتی ہے تو نہال کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے رب کو رب مانتی ہے، پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا۔ اللہ نے ہم سے تو یہ نہیں مانگا۔ عثمانی کو دیکھو، کہتی ہے اے فرعون یہ تو میری 2 ہیں، اگر میرے پاس اور ہوتی تو میں وہ بھی داؤ پہ لگا دیتی۔ فقط کر جو تجھے کرنا ہے۔ اس نے بڑی بیٹی کو اٹھا کے تیل میں ڈال دیا، اٹھوا کے تیل میں پھینک دیا، ایک دم سوختہ ہوئی، جل گئی۔ ماں کا کلیجہ جو ہلا، اندر سارا لرز گیا۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا کہ اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دو۔ آنکھوں سے پردہ ہٹا، ماں نے بچی کی روح کو پرواز کرتے دیکھا، اور وہ روح کہہ رہی اماں صبر صبر، ابھی جنت آنے والی ہے۔ تو انہوں نے دودھ پیتی کو پکڑا اور اسے اٹھا کے پھینکا، وہ گئی اور جلی۔ پھر اسے جھٹکا لگا، پھر اللہ نے پردہ اٹھایا، پھر ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، پھر وہ کہتی اماں صبر صبر، جنت آ گئی، جنت تیار۔ اس کو بھی اٹھا کے پھینک دیا، تینوں جل گئی۔ پھر ان کی ہڈیوں کو زمین میں دبا دیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ۔ اب آیا ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ 2000 سال گزر چکے ہیں۔ تورات کے 300 سال بعد زبور آئی، 1500 سال بعد انجیل آئی، اور 650 سال کے بعد قرآن آیا۔ 2000 سال کا سفر ہے یہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے 10 سال اور گزرے، 10ویں سال میں معراج پہ جا رہے ہیں۔ 2000 سال سے زائد زمانہ گزر گیا۔ بیت المقدس سے اوپر اٹھے، نیچے سے جنت کی خوشبو آئی،
فرمایا جبرائیل جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں، کہاں سے آ رہی؟ عرض کی یا رسول اللہ فرعون کی باندی کی قبر سے آ رہی۔ کتنے سال گزر چکے ہیں؟ 2000 سال۔ میرے بھائیو ایمان بچا لیں، ساری دنیا جاتی ہے تو جائے، ایمان بچا کے آئے تو الحمدللہ۔ عمر بن عبدالعزیز کو کتنی بڑی سلطنت دے دی، عبد الرحمن ابن عوف کو کتنی بڑی تجارت دے دی۔ عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اوپر کے درجے کے 10 صحابہ۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے ایک ہی محفل میں بشارت دی، اس لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ یہ 10 کے بارے میں کہا، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی۔ یہ 10 عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں۔ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا سن لو، لو عبدتم اللہ حتی تکونوا کالحنایا، تم اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ ٹیڑے ہو جاؤ، تمہاری کمریں جھک جائیں، وصمتم حتی صرتم کالاوتاد، پھر تم روزے رکھو یہاں تک کہ کانٹے بن جاؤ، وصلیتم، پھر تم نمازیں پڑھو یہاں تک کہ تمہارے گھٹنے چھل جائیں، ٹوٹ جائیں، ثم ابغضتم واحدا من اصحاب العشرہ، ان ساری بندگیوں کے باوجود اگر تم نے ان 10 میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی دل میں بغض رکھا، لَأَكَبَّكُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ تمہیں منہ کے بل دوزخ کی وادیوں میں گرا دے گا، مردود کر دے گا۔ اور یہ عبد الرحمن ابن عوف، یہ ساری حدیث میں نے اس لیے سنائی کہ آپ کو عبد الرحمن ابن عوف کا پتہ چلے۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف کا جب انتقال ہو رہا ہے تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار کا ترکہ چھوڑا، کاغذ کے نوٹ نہیں، سونے کے سکے، آج کے حساب سے تقسیم کریں، ضرب دیں، 1000 گھوڑے، 10,000 بکریاں، 1000 اونٹ، سونے کی اینٹیں جن کو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں، یہ تو منقولہ جائیداد تھی، اور غیر منقولہ جاگیریں سورے ایران، عراق میں، شام میں، اردن میں، فلسطین، عرب میں، جن کی کوئی گنتی کوئی نہیں، اور یہ اوپر کے 10 صحابہ میں سے ہیں۔ اللہ خوش ہو کے دے تو ہم لینے پہ راضی، اللہ خوش ہو کے لے لے تو ہم اس پہ راضی۔ ایک مسلمان مچھیرا، ایک کافر مچھیرا شکار کو نکلے، کافر کہے لات کے نام پر، عزا کے نام پر، بتوں کے نام، تو اس کا جال بھر کے واپس آئے۔ مسلمان کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جال ڈالے تو خالی واپس آئے۔ سارا دن لگے رہے، کافر کی کشتی بھرتی گئی، مسلمان کی کشتی خالی۔ جب آخری مرتبہ جال ڈالنے لگے تو کافر نے کہا بسم اللہ والعزا، لات و عزا کے نام پر، تو اس کا جال دگنا بھر کے آیا۔ مسلمان نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جال ڈالا تو ایک مچھلی آئی۔ کہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ نہ دیتا تو میں کیا کرتا، اس پر بھی شکر ہے، یہ ایمان ہے۔ اب اگلی سن، جب جال کھولا، مچھلی کو جو پکڑا تو پھسل کے پھر پانی میں چلی گئی۔ کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے دی تھی، میرا کیا حق تھا، تو نے واپس لے لی، تیرا اپنا امر ہے، میں اس پر بھی راضی۔ جو مسلمان کا نگہبان فرشتہ تھا نا، وہ تو اللہ کی حکمتوں کو نہیں جانتا، اس کو بڑا تپ چڑھا۔ انہوں نے کہا یا اللہ، یہ تو سارا دن پتھر پکارتا رہا، اس کی تو نے کشتی کو بھر دیا، اور یہ سارا دن تجھے پکارتا رہا، اسے ایک دی وہ بھی واپس لے لی، اور زیادہ ترسا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی دوزخ کھولی، کہا یہ دیکھو جس کی کشتی کو بھرا ہے۔ دوزخ دیکھی تو کہنے لگا تیری عزت کی قسم، اس کو سارا جہان بھی مل جائے اور ٹھکانہ اس کا یہ ہے تو کچھ نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ادھر دیکھو، یہ وہ جنت ہے جو میں نے
یہ جس کو کچھ نہیں دیا نا، یہ اس کا یہ ٹھکانہ ہے. جب جنت دیکھی کہ اللہ تیری عزت کی قسم، اگر اسے کچھ بھی نہ ملے اور اسے یہ مل جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ کی ماننا بہت آسان، بادشاہ کے لیے بھی، فقیر کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی، وزیر کے لیے بھی، تاجر کے لیے بھی. اسلام آباد کا تاجر ہو یا کسی پہاڑی گاؤں میں چھوٹی سی دکان کا تاجر ہو، بہت بڑی مل چلاتا ہو یا ایک لوم لگائی ہوئی ہو، 1 ایکڑ زمین کا مالک ہو یا ہزاروں ایکڑ زمین کا مالک ہو، چپڑاسی ہو یا سیکٹری ہو، بہت آسان. کیا اللہ نے لا الہ الا اللہ کا اگلا جز کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. کہ میں راضی ہوں کس پر؟ کہ میرے نبی کا طریقہ اپنا لو میں راضی، عورتیں اپنا لیں ان سے راضی، مرد اپنا لیں ان سے راضی، بادشاہ اپنا لیں ان سے راضی، وزیر اپنا لیں ان سے راضی. طریقہ میرے نبی کا چلے گا اور نہیں چلے گا. میرے نبی کی زندگی تمہارے اندر اتری ہوئی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگی بنے، یہ ایمان کی تکمیل ہو گئی. سب سے اعلیٰ نبی ہمیں دیا، ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے ایمان مقدر میں لکھا تھا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دیتا، اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچی شان بنائی، سب سے اعلیٰ رتبہ دیا. معراج پہ گئے، موسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے عرش کے اوپر سے ایک تجلی پڑی، 40 دن ہوش نہیں آیا. 40 دن ہوش آیا. اور یہاں بیت المقدس، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. میں نے اپنے بندے کو بیت اللہ سے اٹھایا، بیت المقدس پہنچایا، 2 رکعت نماز پڑھوائی، براق کو وہاں باندھا، جبریل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، پہلے قدم پہ پہلا آسمان. جو اللہ روشنی کو 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلا سکتا ہے، وہ اللہ اپنے حبیب کو ایسی شان دے سکتا ہے کہ چند سیکنڈ میں پہلے آسمان پہ پہنچے ہوئے ہیں. دروازے آسمانوں پہ اعلان کیا جا رہا ہے، ہمارے حبیب آ رہے ہیں، آسمان سجائے جائیں، جنت سجائی جائے. آج حبیب اللہ کی آمد ہے، جنت کو سجایا جائے، آسمان سجائے جائیں. حبیب اللہ آ رہے ہیں. پہلے آسمان کے فرشتے استقبال میں کھڑے، آدم علیہ السلام نے استقبال کیا. دوسرے آسمان کے فرشتے استقبال میں کھڑے، یحییٰ و زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا. تیسرے آسمان کے فرشتے استقبال میں کھڑے، یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. چوتھے آسمان کے فرشتے کھڑے، ادریس علیہ السلام نے آگے بڑھ کے استقبال کیا. پانچویں آسمان کے فرشتے کھڑے ہیں، ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا. چھٹے آسمان کے فرشتے کھڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. ساتویں آسمان پہ پہنچے، فرشتے کھڑے ہیں، پر ایک بڑے میاں بیٹھے ہیں، وہ استقبال میں نہیں ہیں، وہ یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے. بیت اللہ، ایک 7ویں آسمان پہ بیت اللہ، ایک زمین پہ بیت اللہ، اس کی سیدھ میں وہ یوں بیٹھے ہوئے. جبریل علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے جد اعلیٰ، آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام. تو جب حضور تشریف لائے تو آپ کھڑے ہوئے اور مرحبا میرا بیٹا آ گیا، مرحبا میرا بیٹا آ گیا. پیچھے میں نے نہیں بتایا، ہر نبی نے جب استقبال کیا تو یوں کہا مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا ہمارے نیک بھائی آ گئے، نیک نبی آ گئے. جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا مرحبا میرا نیک بیٹا آ گیا، نیک نبی آ گیا. پیار کیا اور پھر پیغام دیا کہ میری امت کو، اپنی امت کو میرا سلام کہنا. اللہ اکبر. اس امت کا اللہ نے کتنا بڑا مقام بنایا ہے کہ وہاں بیٹھے ابراہیم علیہ السلام ہمیں سلام پہنچا رہے ہیں، اور ہم نے کیا اس کی قدر کی ہے بھائی؟ اللہ اکبر. سلام پہنچایا ہے. پھر اوپر گئے، سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی طاقت ختم، اوپر سے تخت آیا، تخت پہ حبیب کو بٹھایا، تخت آسمانوں کو اٹھا، عرش کو اٹھا، پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردوں کو چیرا. پھر اللہ پاک نے اپنے سامنے کھڑا کیا، پھر سامنے کھڑا کر کے بھی فرمایا یا حبیبی ادن منی، اے میرے حبیب ذرا اور قریب آ جاؤ، ذرا اور قریب آ جاؤ.
قریب سے قریب کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کلیم، سلیمان علیہ السلام کی ہوا تابع، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا تابع، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردہ تابع، مردے کو زندہ کیا۔ فماذا جعلت لی، اے اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، کیا میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز نہیں عطا کی؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا چلے گا، جدا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے میرے حبیب تیرا میرا نام یوں ہو گیا ہے، اب اس میں دیوار نہیں آ سکتی، خلل نہیں آ سکتا، جدا نہیں ہو سکتا، تیرا میرا نام اکٹھا چلے گا۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا، اس نبی کا طریقہ چھوڑ کے کہاں نجات ملے گی بھائی؟ کہاں پناہ ملے گی اگر ایسے نبی کی زندگی کو چھوڑ دیا جائے، جسے اللہ اپنا حبیب بنائے، جسے اللہ اپنا محبوب بنائے، جسے اللہ سارے نبیوں سے اونچا رتبہ دے، سب سے اعلیٰ مقام دے۔ اگر میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ مقام دیا ہے، اذان ہوئی اللہ اکبر، اذان ہوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے آیا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اقامت ہوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے آیا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جنت کے دروازے پر بھی لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عرش کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سارے نبی قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور کوئی اندر جانے کی ہمت نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے انتظار میں ہے۔ آپ کو نہیں پتا، یہ بڑی بڑی بلڈنگوں کا افتتاح کسی صدر وزیر سے کراتے ہیں، جیسی بے بنیاد بلڈنگیں ایسی بے بنیاد صدر وزیر آج اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ اس کا افتتاح سب سے بڑی ہستی سے ہوگا، سب سے بڑی ذات سے ہوگا، میرے حبیب آپ کے حبیب کا فرمان، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلھا، جنت سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں۔ آپ آ رہے ہیں، ساری امت انتظار میں، سارے نبی انتظار میں، آپ آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، آواز آتی ہے، کون؟ جواب آتا ہے محمد الرسول اللہ۔ ایک دم دروازہ کھلتا ہے، جنت کا داروغہ رضوان کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے انتظار میں تھا، آپ کے رب کا امر تھا، میرے حبیب سے پہلے دروازہ نہیں کھل سکتا، وہ آئے گا تو کھلے گا، اور میں نے خود کھولا ہے۔ آج تک میں نے جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولا، نہ آئندہ کسی کے لیے کھولوں گا۔ آپ کے لیے حکم دیا تھا میرے اللہ نے کہ تو نے خود میرے حبیب کے استقبال میں دروازہ کھولنا ہے۔ جس کو اتنا عالی شان رسول ملا ہو، وہ اس کی سنتوں کو 10 روپے پہ، 100 روپے پہ، 10 کروڑ پہ قربان کر دے، اس سے بڑا نادان کون ہوگا؟ اتنا عالی شان جسے نبی ملا کہ اللہ نے کسی نبی کی قرآن میں قسم نہیں کھائی، اپنے نبی کی قسمیں کھائیں، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو قرآن میں نام سے پکارا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ ونادیناہ ان یا ابراہیم وقیل یا نوح اہبط۔ ہر نبی کا نام آ رہا ہے، جس کو اللہ نے خطاب کیا نام لیا ہے۔ یا زکریا خذ الکتاب، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، نام آگے نا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو خطاب کیا، ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، نام نہیں لیا، اکرامن احترامن لقب سے پکارا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، نام نہیں لیا، لقب سے پکارا ہے۔ یہ اللہ نے عزت دی ہے۔ ہم نے حضور کی زندگی کو کوڑے میں ڈالا اور اللہ نے اتنا اونچا مقام کہ نام نہیں لیا۔ صحابہ نام لیتے تھے، اللہ نے ڈانٹ پلا دی، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے نبی کا میں نہیں نام لیتا، تم کیوں نام لیتے ہو؟ خبردار، یا محمد مت کہو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو۔ اللہ نے اعزاز بخشا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے،
دعا کی. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بن مانگے کہا الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب میں نے تیرا سینہ کھول دیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ویسر لی امری، اے اللہ میرا کام آسان کر دے. اللہ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا ووضعنا عنک وزرک، میں نے آپ کے بوجھ اٹھا کر کام آسان کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اے اللہ بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر اونچا کر دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میں نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. یہ نبی ہمارا نبی ہے، ہم اس کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنی منشا اور رضا کو اس حبیب کی زندگی میں چھپایا ہے کہ اس کی زندگی اپنا لو میں راضی. کوئی لمبا مسئلہ نہیں. تبلیغ کی محنت میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو کوئی تحریک نہ سمجھے، اس کو کوئی جماعت نہ سمجھے، اس کو کوئی ٹولہ نہ سمجھے، کوئی مخصوص نظریات کا حامل نہ سمجھے. ٹھیک ہے جی آپ کی جماعت ہے، ہماری جماعت الگ ہے. نہیں نہیں، تبلیغ وہ محنت ہے کہ جس میں وہ محنت ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور اللہ نے اپنی رضا کو اپنے حبیب کی زندگی میں چھپایا. بھائی ہم اپنے حبیب کی زندگی کو سیکھیں. میرے بھائیو اللہ کی قسم ایک سنت زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. چہ جائے کہ پوری زندگی ایک کپڑے کے تاجروں سے پوچھو، ایک دھاگا اگر کپڑے میں سے نکل جائے تو سارے کپڑے کی کوالٹی بدل جاتی ہے. ایک سنت کو چھوڑنے سے انسان کی کوالٹی کوئی نہیں بدلے گی. ایک سنت چھوٹ جائے تو انسان کی کوالٹی نہیں بدلے گی اللہ کی بارگاہ میں. دھاگے کے نکلنے سے کوالٹی بدل جائے اور سنت کے چھوڑنے سے اللہ کی بارگاہ میں کوالٹی نہ بدلے. یہ کیسی نادانی، کیسی میری آپ کی حماقت ہے. گھر کی ایک دیوار ٹوٹ جائے کوئی کہتا ہے کوئی بات نہیں، ایک اینٹ ٹوٹ جائے، دیوار نہیں ایک اینٹ، تو یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ایک اینٹ ہی تو ہے، رہنے دو خیر ہے. نہیں نہیں نہیں، اینٹ کو دوبارہ لگاؤ، ایک ٹوٹے گی تو ساتھ دوسری ٹوٹے گی. ایک سنت کے چھوٹ جانے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں سنت ہے. یہ محبت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی سامنے نہیں ہے کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں اور اپنی امت کے لیے محنت کی جا رہی ہے. آپ گھر سے بے گھر ہو